انسانوں کا میلہ ہے لیکن ہر انسان اکیلا ہے۔ پگھل رہا ہے وقت یوں جیسے پھسلتی ہو ریت ہتھیلی پر۔ ہر جگہ بیٹھنا اور منہ مارنا کبھی کبھی مہنگا بھی پڑ جاتا ہے۔ لوگوں کو جب ان کی اوقات میں رکھنا شروع کر دو تو کہتے ہیں تم بہت بدل گئے ہو۔ دنیا میں سب سے خطرناک غصہ جوانی کا ہے۔ اپنی سوچ پر قابو پاؤ ورنہ تمہاری سوچ تم پر قابو پا لے گی۔ ان لوگوں کو رائے دیجیے جو بہرے نہیں ورنہ آپ کی رائے ضائع جائے گی۔ تمہیں کیا چاہیے؟ جو کچھ بھی چاہیے اسے مسکراہٹ کے طاقت سے حاصل کرو نہ کہ تلوار سے۔ جو ایک بار اعتماد شکنی کر چکا ہو پھر اس پر کبھی اعتماد نہ کرو۔ خاموش لوگوں کا دماغ بہت باآواز ہوتا ہے۔ کامیابی کا سفر ہوتا ہے مشکل، چڑھائی کہاں آسان ہوتی ہے، لیکن بلندی پانے کے لیے چڑھائی کو طے کرنا پڑتا ہے۔ دانا شخص چھوٹا کام کرتے ہوئے بھی خوشی محسوس کرتا ہے، کیوں نہ کہ وہ جانتا ہے کہ ایک طویل سفر کی ابتدا بھی پہلا قدم اٹھانے سے ہوتی ہے۔ امن و سکون آسمان سے نہیں اترتا بلکہ یہ پیدا کرنا پڑتا ہے۔ جاہل ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے کہ آپ کو وہم ہو جائے کہ مجھے پتہ ہے۔ وہ شخص آپ کا محسن ہے جو آپ کو یہ یقین دلا دے ہاں تم کر سکتے ہو۔ دلوں میں آگ ہاتھوں میں گلاب رکھتے ہیں، سب اپنے چہرے پر دوہری نقاب رکھتے ہیں۔ آپ کا دل ایک سمندر کے برابر ہے، جاؤ اپنے آپ کو اس کی چھپی گہرائیوں میں تلاش کرو۔ ہم سب کے اندر دو بھیڑیے لڑ رہے ہیں، پہلا بڑا ہے، دوسرا اچھا، جیتے گا وہ جسے تم کھلاؤ گے۔ تیرے سامنے دشمن اور ایک بیوقوف دوست کا ہاتھ ہو تو بہتر ہے تم دشمن کا ہاتھ تھام لو۔ آنسو اتنے تکلیف دہ نہیں ہوتے جتنے ان کو چھپانے کے لیے دی جانے والی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ بچہ روزہ رکھ لے تو ماں سارا دن بچے کو محبت شفقت سے دیکھتی رہتی ہے، پھر اللہ کریم تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ عاجزی اختیار کریں، کیوں نہ کہ انسان کی اکڑ خدا کی پکڑ پر ختم ہو جاتی ہے۔ آپ جو کچھ ہیں اپنے آپ پر یقین رکھیے، جان لو کہ تمہارے اندر کوئی ایسی چیز، کوئی قوت ہے جو کسی بھی رکاوٹ سے بڑی ہے، جو حالات سے جنگ جیت سکتی ہے۔ اگر محنت میں لطف نہیں تو نتیجے کا انتظار تکلیف ہے۔ تمہارا تو صرف ہواؤں پہ شک گیا ہوگا، چراغ خود بھی تو جل جل کے تھک گیا ہوگا۔ جھوٹ بولنے سے، دغا بازی سے اور کرپشن سے شاید پیسہ تو آ جائے گا مگر آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ اگر مرد شک کرتا ہے تو اس کے شک کو ختم کرے، وہ چیز چھوڑ دو جس سے مرد کو آپ پر شک ہے، دوسرا اس کو یقین دلاؤ اور وہ کام دوبارہ نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیووں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے یا رات بھر عبادت اور دن کو روزہ رکھنے والے کے برابر ہے۔